السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد نے حویلی کے تہہ خانے کو پچھلے 18 سال سے تالا لگا رکھا تھا اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ پتہ لگا سکیں آخر تہہ خانے میں کیا ہے، مگر ہمیں پتہ نہ چل سکا۔ ان کے اچانک انتقال پر جب ہم نے وہ تالا توڑا تو اندر کوئی پرانا سامان نہیں تھا، بلکہ ایک عورت کی تصویروں سے بھرا کمرہ تھا۔ میز پر رکھی ڈائری کا پہلا صفحہ پڑھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں صاف لکھا تھا کہ وہ عورت ہمارے خاندان کے پرانے اور پیچیدہ خاندانی تنازعات اور جائیداد کے حتمی بٹوارے کے لیے گاؤں کے تمام معززین اور بزرگوں پر مشتمل پنچایت ہمارے گھر کے وسیع و عریض صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کا ماحول تھا۔ میرے والد کی وفات کے بعد سے ہی گھر میں ایک عجیب سی کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ جائیداد اور زمینوں کا معاملہ ہمیشہ سے ہی ہمارے خاندان میں ایک انتہائی حساس اور نازک موضوع رہا تھا، جس پر کئی بار تلخ کلامی اور ناراضگیاں ہو چکی تھیں۔ آج پنچایت کے تمام بڑے اور معزز افراد چارپائیوں پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور ان کے چہروں پر انتہائی سنجیدگی اور فکر کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ انہیں آج ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کرنا تھا، تاکہ خاندان کو مزید ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچایا جا سکے۔ صحن کے ایک طرف میرے بھائی بیٹھے تھے، دوسری طرف رشتہ داروں کا ہجوم تھا، جو اس فیصلے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ پنچایت کے سب سے بزرگ اور سمجھدار شخص نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انتہائی روبدار اور بھاری آواز میں اعلان کیا کہ جائیداد کی منصفانہ اور برابر تقسیم کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس پوری حویلی کا کونا کونا ناپا جائے اور اس کا ایک مکمل اور تفصیلی نقشہ تیار کیا جائے، تاکہ کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی یا ناانصافی نہ ہو اور ہر ایک کو اس کا جائز اور پورا حق مل سکے۔ اس نقشے کی تیاری اور حویلی کے ہر حصے کی پیمائش کے لیے یہ شرط لازمی قرار دی گئی کہ حویلی کا وہ پرانا اور پرسرار تہہ خانہ بھی کھولا جائے، جسے میرے والد نے پچھلے 18 سال سے ایک انتہائی بھاری اور مضبوط لوہے کا تالا لگا کر مکمل طور پر بند رکھا ہوا تھا، اور کسی بھی شخص کو اس کے قریب پھٹکنے یا اس کے اندر جھانکنے کی بھی سخت ممانعت تھی۔ یہ تہہ خانہ ہمارے گھر کا وہ حصہ تھا جس کے بارے میں خاندان کا ہر فرد اور محلے کا ہر شخص مختلف قسم کی کہانیاں اور قیاس آرائیاں کرتا رہتا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ والد صاحب نے اس میں اپنے پرکھوں کا سونا اور قیمتی خزانہ چھپا رکھا ہے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ وہاں کوئی پرانے اور خاندانی تنازعات سے جڑے اہم کاغذات موجود ہیں، لیکن کوئی بھی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ نہ ہی کسی میں اتنی جرت تھی کہ وہ والد صاحب کی زندگی میں ان سے اس بند دروازے کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا۔ ان کی طبیعت میں اس قدر سختی اور جلال تھا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی اس تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف چلا جاتا تو وہ شدید غصے میں آ جاتے اور اسے سخت سزا دیتے تھے۔ ان کی اس پرسرار پابندی اور سختی کی وجہ سے وہ تہہ خانہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ایک خوفناک
اور ناقابل فہم معمہ بن چکا تھا، جس کے راز کو جاننے کی خواہش ہم سب کے دلوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ لیکن آج حالات بالکل مختلف تھے۔ والد صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے اور جائیداد کی تقسیم کا معاملہ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ پنچایت کے اس غیر متوقع اور سخت فیصلے نے ہم سب کو شدید حیرت اور تذبذب میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس بند دروازے کو کھولنے کا مطلب والد صاحب کے اس سخت ترین اصول کو توڑنا تھا، جس کی وہ ساری زندگی پاسداری کرتے رہے تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، جن کے چہروں پر بھی ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور پریشانی عیاں تھی، لیکن پنچایت کے بڑوں کے سامنے کسی کی بھی بولنے یا انکار کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بزرگوں نے سخت لہجے میں دوبارہ حکم دیا کہ وقت ضائع کیے بغیر اس دروازے کو کھولا جائے، ورنہ جائیداد کا فیصلہ روک دیا جائے گا۔ اس ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ یا کوئی اور چارہ کار نہیں بچا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس نامعلوم خوف اور گھبراہٹ کو دبانے کی پوری کوشش کی، جو اس بند دروازے کے خیال سے ہی میرے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی، اسے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود گودام سے ایک انتہائی بھاری اور بڑا لوہے کا ہتھوڑا لانے کا حکم دیا۔ ملازم چند ہی لمحوں بعد وہ بھاری ہتھوڑا لے کر صحن میں آ گیا۔ اس ہتھوڑے کا وزن اور اس کی جسامت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے ایک ہی وار سے وہ پرانا اور زنگ آلود تالا ٹوٹ سکتا ہے۔ میں نے وہ ہتھوڑا اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور پنچایت کے ارکان اور اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اس تہہ خانے کی طرف قدم بڑھائے، جو اس حویلی کے سب سے تاریک اور سنسان کونے میں واقع تھا۔ جیسے جیسے میں اس پرانے اور بسیدہ لکڑی کے دروازے کے قریب پہنچ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور میرے قدموں کی آہٹ اس خاموش اور ویران راہداری میں گونج رہی تھی۔ وہ دروازہ انتہائی مضبوط اور پرانی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس پر وقت اور موسم کے اثرات نے گہرے نشان چھوڑ دیے تھے۔ دروازے کی چوکھٹ پر مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے، اس پر گرد اور مٹی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، جو اس بات کی واضح گواہی دے رہی تھی کہ پچھلے 18 سالوں میں کسی نے بھی اس دروازے کو چھونے یا صاف کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دروازے کے بالکل درمیان میں وہ بھاری بھرکم اور کالا لوہے کا تالا لٹک رہا تھا، جس پر اب سرخی مائل زنگ کی ایک موٹی تہ چڑھ چکی تھی، اور وہ اپنی خستہ حالی کے باوجود ابھی تک اس راز کا محافظ بنا ہوا تھا، جسے میرے والد نے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے اس تالے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو اس کی سردی اور اس کا وزن میرے ہاتھوں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے دل کو مضبوط کیا، اپنے قدموں کو فرش پر جمایا اور دونوں ہاتھوں سے اس بھاری ہتھوڑے کو پوری طاقت سے ہوا میں بلند کیا۔ میرے کندھے تن گئے اور میری تمام تر جسمانی طاقت اس ایک وار میں سمٹ آئی۔ میں نے وہ ہتھوڑا پوری شدت اور غضبناک طاقت کے ساتھ اس زنگ آلود تالے پر دے مارا۔ لوہے کے لوہے سے ٹکرانے کی ایک انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز
اس بند اور خاموش راہداری میں پیدا ہوئی جو پوری حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس گونجی۔ اس پہلے وار سے تالا ٹوٹا تو نہیں، لیکن اس کی پرانی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی اور اس پر جمی ہوئی زنگ کی پپڑیاں جھڑ کر نیچے فرش پر گر گئیں۔ میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ایک بار پھر ہتھوڑے کو پوری قوت سے پیچھے کی طرف کھینچا اور دوسری بار اس سے بھی زیادہ شدت اور طاقت کے ساتھ اس تالے کے عین درمیانی حصے پر ضرب لگائی۔ اس بار ہتھوڑے کی چوٹ اتنی سخت اور کاری تھی کہ وہ پرانا اور بھاری تالا ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور کلابے سے الگ ہو کر فرش پر گر پڑا۔ تالے کے گرنے کی وہ آواز میرے کانوں میں ایک عجیب سی گونج اور سنسنی پیدا کر رہی تھی، جیسے کسی بہت بڑے راز پر پڑا ہوا پردہ آخرکار چاک ہو گیا ہو۔ میں نے ہتھوڑے کو ایک طرف فرش پر رکھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانی لکڑی کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازے کے قبضے پچھلے 18 سال سے بند رہنے کی وجہ سے مکمل طور پر خشک اور جام ہو چکے تھے، اس لیے اسے کھولنے کے لیے مجھے اپنا سارا زور اور طاقت لگانی پڑی۔ دروازے کی انتہائی ناخوشگوار اور تیز چرمراہٹ کی آواز کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹا اور اس کے کھلتے ہی اندر سے ایک انتہائی حبس زدہ پرانی اور بند ہوا کا ایک تیز بھبکا باہر کی طرف آیا، جس میں پرانی لکڑی، مٹی اور ایک عجیب سی پرسرار سیلن کی بو شامل تھی۔ اس ہوا کے جھونکے نے میرے نتنوں سے ٹکرا کر مجھے کھانسنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے چہرے سے مکڑی کے جالوں کو ہٹایا اور اپنے بھائیوں کی مدد سے اس تاریک اور خوفناک تہہ خانے کی سیڑھیوں پر اپنا پہلا قدم رکھا۔ اندر مکمل اور گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور باہر کی روشنی صرف پہلی چند سیڑھیوں تک ہی پہنچ پا رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے ایک لالٹین کا بندوبست کیا اور اس کی مدھم اور پیلی سی روشنی میں انتہائی احتیاط اور سنبھل کر ان پرانی اور خستہ حال سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کیا۔ سیڑھیوں پر مٹی کی اتنی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی کہ ہمارے ہر قدم کے ساتھ مٹی اڑ اڑ کر ہمارے کپڑوں اور چہروں پر پڑ رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت مختلف اور عجیب و غریب خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اس تاریک اور بند کمرے میں آخر ایسا کیا چھپا ہے جس کی حفاظت کے لیے والد صاحب نے اپنی پوری زندگی اتنی سخت اور پرسرار خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جیسے ہی ہم اس تہہ خانے کے بالکل نیچے پہنچیں گے، وہاں ہمیں اپنے خاندان کا کوئی بہت پرانا اور قیمتی خزانہ، سونے چاندی کے سکے، پرانے ہتھیار یا پھر زمین اور جائیداد کے ایسے کاغذات ملیں گے جو ہمیں اس پنچایت میں فتح دلوا دیں گے اور ہماری تمام مالی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی بھی شاید یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ ان کے چہروں پر بھی خوف کے ساتھ ساتھ ایک شدید قسم کا تجسس اور لالچ کے آثار نمایاں تھے۔ ہم لالٹین کی اس مدھم روشنی کے سہارے ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے بالآخر تہہ خانے کے بالکل نچلے حصے اور فرش پر پہنچ گئے۔ نیچے پہنچ کر جب ہم نے لالٹین کی روشنی کو
چاروں طرف گھمایا اور اس بند کمرے کا مکمل جائزہ لیا تو اندر کا جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ابھرا، اس نے ہماری تمام توقعات، ہمارے تمام اندازوں اور ہمارے تمام خوابوں کو ایک ہی لمحے میں بری طرح پاش پاش کر کے رکھ دیا اور ہمیں شدید ترین حیرت اور گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ ہماری توقع اور ہماری سوچ کے بالکل برعکس اس تہہ خانے میں کوئی سونے چاندی کا خزانہ موجود نہیں تھا، کوئی پرانے اور قیمتی ہتھیار نہیں تھے، کسی قسم کا کوئی پرانا فرنیچر یا نوادرات نہیں تھے، نہ ہی وہاں خاندانی جائیداد کے کوئی اہم اور پوشیدہ کاغذات موجود تھے۔ کمرہ بالکل سادہ اور ویران تھا، جس کی دیواروں کا رنگ اکھڑ چکا تھا، ہر طرف جالے اور مٹی کا راج تھا۔ اس تاریک اور خاموش کمرے کے بالکل درمیان میں صرف ایک پرانی سی لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے اوپر گرد اور مٹی کی ایک ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی، اور اس میز کے بالکل درمیان میں ایک عورت کی بہت ساری تصاویر بکھری ہوئی تھیں۔ ہم سب بھائی اس اندھیرے اور حبس زدہ کمرے کے بالکل درمیان کھڑے تھے، اور ہمارے ہاتھوں میں موجود لالٹین کی مدھم اور کانپتی ہوئی روشنی اس پرسرار میز پر پڑ رہی تھی، جس نے ہماری تمام امیدوں اور لالچ کو ایک ہی لمحے میں خاک میں ملا دیا تھا۔ ہم جو یہ سوچ کر اس بند دروازے کا بھاری تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے، ہمیں یہاں خاندانی سونا، چاندی، قیمتی ہیرے، جواہرات، یا کم از کم ہماری وسیع و عریض زمینوں کے وہ پرانے اور گمشدہ کاغذات ملیں گے جو ہمیں راتوں رات بے تحاشا امیر بنا دیں گے، لیکن ہماری وہ تمام حرص اور طمع اس لکڑی کی پرانی میز کو دیکھ کر کسی ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس تاریک اور سیلن زدہ کمرے میں، جہاں پچھلے 18 سالوں سے ہوا کا ایک تازہ جھونکا تک نہیں آیا تھا، وہاں صرف ایک میز کا ہونا اور اس پر ایک نامعلوم عورت کی بے شمار تصویروں کا بکھرے ہونا ہمارے لیے کسی بہت بڑے اور ناقابل فہم معمے سے کم نہیں تھا۔ میرے دماغ میں سوچوں کا ایک لامتناہی طوفان برپا ہو گیا تھا، اور میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ آخر ہمارے والد صاحب، جو ایک انتہائی سخت گیر، اصول پسند اور غصے والے انسان تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ایک کمرے کو اتنی سختی سے تالا لگا کر کیوں رکھا تھا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ کسی کو اس تہہ خانے کی سیڑھیوں کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے تھے؟ ہم سب بھائی ایک دوسرے کی طرف سوالیہ اور خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور کسی کے بھی منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی وہ گہری اور پراسرار خاموشی اتنی بھیانک تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے دل دھڑکنے اور تیز تیز سانس لینے کی آوازیں بھی بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لالٹین کی پیلی روشنی میں میرے بھائیوں کے چہروں پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں جو لالچ کچھ دیر پہلے تک ناچ رہا تھا، اب وہ مکمل طور پر ایک شدید گھبراہٹ اور بے چینی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس تہہ خانے کی دیواریں کچی اور پرانی تھیں، جن سے مٹی جھڑ جھڑ کر فرش پر گر رہی تھی، اور چھت کے کونوں میں بڑے بڑے مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے
کہ یہ جگہ سالوں سے کسی انسان کے قدموں کی آہٹ سے محروم رہی ہے، لیکن اس سب ویرانی اور خستہ حالی کے باوجود اس کمرے کے عین وسط میں اس میز کا موجود ہونا اور اس پر ان تصویروں کا ایک خاص ترتیب سے بکھرا ہونا یہ ثابت کر رہا تھا کہ والد صاحب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت یہاں ضرور آتے ہوں گے، اور یہ ان کا کوئی انتہائی نجی اور خفیہ ٹھکانہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے اپنی سگی اولاد اور بیوی تک کو کبھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ میں نے اپنے قدموں کو تھوڑا سا حرکت دی اور انتہائی سست روی سے اس پرانی میز کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میرے جوتوں کے نیچے آنے والی مٹی اور ریت کی ہلکی سی رگڑ کی آواز بھی اس سناٹے میں کسی دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جوں اس میز کے قریب ہوتا جا رہا تھا، میرے اندر کا تجسس اور خوف بھی اس قدر بڑھتا جا رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی اب براہ راست ان تصویروں پر پڑ رہی تھی جو میز کے اوپر ایک موٹی گرد کی تہ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ تصویریں کوئی عام تصویریں نہیں تھیں، بلکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پوری میز ان سے بھری پڑی تھی۔ کچھ تصویریں بلیک اینڈ وائٹ تھیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیلی پڑ چکی تھیں، اور کچھ تصویریں رنگین تھیں، لیکن ان کے رنگ بھی سیلن اور نمی کی وجہ سے اڑ چکے تھے۔ وہ تمام تصویریں ایک ہی عورت کی تھیں، لیکن وہ چہرہ ہمارے لیے بالکل اجنبی اور نامعلوم تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس عورت کو نہ تو حویلی میں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی کسی خاندان کی تقریب یا محفل میں اس کا ذکر سنا تھا۔ وہ کوئی ایسی ہستی تھی جس کا ہمارے گھرانے سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی والد صاحب نے اس کی تصویروں کو اتنی رازداری اور اتنی حفاظت کے ساتھ اس تہہ خانے میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر تھی، اور میرا دماغ اس الجھن کو سلجھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو گاؤں کا سب سے معزز اور بااثر انسان مانا جاتا ہو، جس کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہوں، اور جو اپنی عزت اور خاندانی وقار پر بھی کبھی کوئی آنچ نہ آنے دیتا ہو، وہ آخر کیوں ایک نامعلوم اور غیر متعلقہ عورت کی تصویریں اپنے گھر کے سب سے خفیہ حصے میں چھپا کر رکھے گا؟ کیا یہ کوئی ایسی پرانی یاد تھی جسے وہ بھولنا نہیں چاہتے تھے، یا یہ ان کا کوئی ایسا راز تھا جس کا بوجھ وہ ساری زندگی اپنے سینے پر اٹھائے پھرتے رہے؟ یہ تمام سوالات میرے ذہن کی دیواروں پر ٹکرا کر مجھے پاگل کر رہے تھے، اور مجھے کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ میرے بھائی بھی اب میرے پیچھے پیچھے اس میز کے قریب آ چکے تھے، اور وہ بھی اسی حیرت اور سکتے کے عالم میں ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کی آنکھیں ان تصویروں پر جمی تھیں، لیکن مجال ہے جو کوئی ایک بھی لفظ بول کر اس بھیانک اور دم گھوٹ دینے والی خاموشی کو توڑنے کی ہمت کر پاتا۔ اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور دکھ نمایاں تھا، جو ان بے جان تصویروں سے بھی صاف جھلک رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور اس کا ہمارے اس سخت گیر باپ سے کیا تعلق تھا۔ ان تصویروں کے بکھرے ہوئے
ڈھیر کے درمیان ایک چیز ایسی تھی جس نے اچانک میری اپنی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ ان تصویروں کے بالکل وسط میں ایک پرانی اور موٹی سی ڈائری رکھی ہوئی تھی، جس کی جلد کسی گہرے رنگ کے چمڑے سے بنی ہوئی تھی، اور اس پر بھی وقت اور گرد نے اپنا گہرا اثر چھوڑا ہوا تھا۔ وہ ڈائری اتنی پرانی لگ رہی تھی جیسے اسے کئی دہائیوں سے کھولا نہ گیا ہو، لیکن اس کی حالت یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بہت حفاظت اور احتیاط کے ساتھ وہاں رکھا گیا تھا۔ اس ڈائری کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے قابو ہو گئی اور میرے اندر ایک نامعلوم سی سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس بند کمرے کا سارا راز، ہمارے باپ کی وہ ساری پراسرار خاموشی اور ان نامعلوم تصویروں کی حقیقت اسے ایک ڈائری کے بند اور پیلے پڑتے ہوئے صفحات کے اندر کہیں دفن ہے۔ وہ ڈائری کوئی عام کتاب نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بولتا ہوا ثبوت ہو جو پچھلے 18 سال سے خاموشی سے اس تاریک تہہ خانے میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور اس پر جمی ہوئی مٹی ہٹا کر اس کے اندر چھپے ہوئے ان تمام تاریک اور ہولناک رازوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے، جو ہمارے باپ نے اپنی منافقت اور خاندانی انا کے پردے کے پیچھے چھپا کر رکھے تھے۔ میرے دماغ نے مجھے یہ اشارہ دیا کہ اگر مجھے اپنے ان تمام الجھے ہوئے سوالوں کے جوابات چاہیے، اور اگر مجھے اس حویلی کے اس تاریک کونے کا اصل راز جاننا ہے، تو مجھے ہر حال میں اس ڈائری کو کھول کر پڑھنا ہوگا۔ میرے ہاتھ خود بخود اس ڈائری، اس میز کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے جسم کا ہر حصہ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات سے کانپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس ڈائری کے کھلتے ہی شاید میری اور میرے خاندان کی وہ تمام عزت اور وہ تمام سکون جو ہم نے جھوٹ کی بنیادوں پر قائم کیا ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت میرے اندر سچ جاننے کی بھوک اتنی شدید تھی کہ میں کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر بس اس حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا جو اس میز پر پڑی اس پرانی اور خاموش ڈائری کے صفحات میں قید تھی۔ میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو ذرا مضبوط کیا، اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر قسم کے وسوسے اور ڈر کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میری نگاہیں اس چمڑے کی ڈائری پر سختی سے جمی ہوئی تھیں، اور میرے قدم مجھے اس کی طرف لے جا رہے تھے۔ لالٹین کی روشنی میں اس ڈائری پر جمی مٹی چمک رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پکار پکار کر کہہ رہی ہو کہ آؤ اور پڑھو کہ تمہارے اس معزز باپ کا اصل چہرہ کیا تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو ہوا میں ذرا سا بلند کیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی انگلیوں کو اس میز کی سطح کے قریب لے گیا جہاں وہ ڈائری رکھی تھی۔ میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور میرے دل کی دھک دھک نے میرے کانوں کے پردوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھائی۔ میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں جب وہ ڈائری آئی تو مجھے اس پرانی اور خستہ حال کتاب کا وزن اپنی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بھاری اور بوجھل محسوس ہوا، جیسے اس کے اندر کاغذ کے ورق نہیں بلکہ کوئی انتہائی وزنی اور خوفناک طوفان قید ہو، جو اتنے سالوں کی قید کے بعد
اب باہر آنے اور سب کچھ تہس نہس کرنے کے لیے بے چین ہو۔ لالٹین کی اس پیلی اور کانپتی ہوئی کمزور روشنی میں اس ڈائری کے چمڑے کی بسیدہ جلد مزید پراسرار اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے تھاما تو میری انگلیوں پر وہ موٹی کھردری اور گیلی سی گرد لگ گئی جو پچھلے 18 سالوں کے اس طویل اور خاموش عرصے میں اس پر ایک غلاف کی طرح جم چکی تھی۔ میرے بالکل پیچھے کھڑے میرے بھائیوں کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آوازیں اس تاریک اور حبس زدہ کمرے کے مہیب سناٹے میں واضح طور پر گونج رہی تھیں، اور ان کی پھٹی ہوئی نظریں بھی میری ہی طرح اس ڈائری پر سختی سے جمی ہوئی تھیں۔ وہ بھی شاید میری ہی طرح اس شدید ذہنی کشمکش اور نامعلوم خوف کا شکار تھے کہ آخر اس ڈائری کے بند اور پیلے پڑتے ہوئے ان بسیدہ صفحات میں ہمارے اس اصول پسند اور سخت گیر باپ نے اپنی گزری ہوئی زندگی کا کون سا ایسا گہرا اور تاریک راز دفن کر رکھا ہے جسے انہوں نے ہم سب سے، اپنی بیوی سے اور پوری دنیا سے اتنی سختی اور گہری رازداری کے ساتھ چھپا کر رکھا تھا۔ کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی وہ سیلن بند ہوا اور مخصوص مٹی کی بو اب میرے نتنوں میں مزید چبھن اور گھٹن پیدا کر رہی تھی، لیکن میرا پورا دھیان اور میرے تمام تر حواس صرف اور صرف میرے ہاتھ میں موجود اس ڈائری پر تھے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس ڈائری کے اوپری حصے پر جمی ہوئی مٹی اور مکڑی کے باریک جالوں کو انتہائی احتیاط اور نرمی کے ساتھ صاف کیا۔ مٹی اڑ کر نیچے کچے فرش پر گری اور ڈائری کی اصلی اور گہری رنگت ابھر کر میرے سامنے آ گئی۔ میں نے ایک انتہائی طویل اور گہرا سانس لیا، اپنے دل کی بے قابو اور وحشی دھڑکنوں کو کچھ دیر کے لیے قابو کرنے کی پوری کوشش کی، اور اپنے بری طرح کانپتے ہوئے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے اس ڈائری کے بسیدہ جلد اور اس کا سب سے پہلا اور خستہ ورق انتہائی سست روی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ پلٹا۔ ورق پلٹنے کی وہ ہلکی سی سرسراہٹ اس گہرے سناٹے میں اتنی واضح اور تیز تھی، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کان کے بالکل قریب کوئی پرانی اور دردناک داستان سنانا شروع کر دی ہو۔ پہلا ورق مکمل طور پر کھلتے ہی اندر سے پرانے اور بند کاغذ کی ایک عجیب سی مخصوص مہک ابھری، اور میری نظریں فوراً اس پیلے کاغذ پر ابھرنے والے سیاہ حروف پر جم کر رہ گئیں۔ وہاں اس پہلے صفحے کے بالکل اوپری حصے پر میرے والد کی وہ انتہائی جانی پہچانی لکھائی موجود تھی۔ لکھائی کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن اور دل میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے لالٹین کو تھوڑا اور قریب کیا تاکہ اس پیلے اور بسیدہ کاغذ پر لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو بالکل واضح طور پر پڑھ سکوں۔ میرے والد نے اپنی تحریر کا آغاز کچھ ان الفاظ سے کیا تھا کہ جب انسان اپنے جھوٹے وقار اور خاندانی انا کی اندھی دوڑ میں شامل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا ضمیر اور اپنے اندر کا انسان مار دیتا ہے، پھر ساری زندگی اس بوجھ تلے دب کر ایک زندہ لاش کی طرح گزار دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آج سے 18 سال پہلے ہمارے اور پڑوس کے گاؤں کے
ایک بااثر اور طاقتور خاندان کے درمیان ایک انتہائی ہولناک اور خونی دشمنی چل رہی تھی، جس کی شروعات محض زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے اور پانی کی باری پر ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معمولی سا جھگڑا ایک خوفناک آگ میں تبدیل ہو گیا، جس نے دونوں خاندانوں کے کئی جوانوں کو نگل لیا۔ ہر روز گولیاں چلتی تھیں اور ہر روز کسی نہ کسی گھر سے جنازہ اٹھتا تھا۔ میرے والد نے لکھا کہ اس خونی کھیل میں انہوں نے بھی اپنے 2 سگے بھائیوں اور کئی قریبی رشتہ داروں کو کھو دیا تھا، اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ ہمارے خاندان کا نام و نشان مٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان حالات میں گاؤں کے کچھ معززین اور پنچایت کے بڑوں نے مداخلت کی اور اس روز روز کے خون خرابے اور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب نے اس ڈائری کے اگلے صفحے پر اس تاریک اور بھیانک رات کا ذکر کیا تھا جب ہمارے اسی حویلی کے بڑے حجرے میں دونوں خاندانوں کے سرکردہ افراد اور پنچایت کے بڑے ایک انتہائی خفیہ اور بند کمرہ اجلاس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے تاکہ صلح کا کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ ڈائری کے صفحات پر لکھے ہوئے وہ الفاظ چیخ چیخ کر والد صاحب کی بزدلی اور ان کے اس گناہ کی گواہی دے رہے تھے جسے انہوں نے ساری زندگی اپنے سینے میں دفن رکھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اس رات صلح کی جو شرائط طے پائی تھیں وہ انتہائی سخت اور ظالمانہ تھی۔ دشمن خاندان نے صلح کے بدلے میں کسی زمین، کسی جائیداد یا کسی بڑی رقم کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خون کے بدلے خون اور بے عزتی کے بدلے بے عزتی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ ہمارے خاندان کی سب سے بڑی بیٹی کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اسے اپنے گھر کی غلام بنا کر ساری زندگی اس سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے سکے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں نے جلدی سے اگلی سطریں پڑھنا شروع کی جہاں والد صاحب نے اپنا وہ بھیانک اعتراف کیا تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھینچ لی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اپنی جان بچانے اور خاندان کی باقی ماندہ عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے پنچایت کے اس ظالمانہ اور غیر انسانی فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کر لیا تھا، اور اس رات انہوں نے اپنی ہی سگی بیٹی یعنی میری سب سے بڑی بہن کا سودا کر دیا تھا۔ ڈائری کے صفحات پر والد صاحب کے گرے ہوئے آنسوؤں کے نشانات واضح تھے جنہوں نے کئی جگہوں سے سیاہی کو پھیلا دیا تھا۔ انہوں نے مزید لکھا تھا کہ جب وہ اس رات حجرے سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے میں آئے تو انہوں نے میری ماں کو یہ جھوٹی خبر دی کہ ہماری سب سے بڑی بیٹی کو اچانک ایک انتہائی جان لیوا اور تیز بخار ہو گیا ہے۔ انہوں نے ماں کو اس کے قریب بھی جانے نہ دیا اور گاؤں کے ایک پرانے اور بکاؤ حکیم کو بلوا کر یہ جھوٹا اعلان کروا دیا کہ لڑکی اس پراسرار بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئی ہے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، سب رونے پیٹنے لگے۔ والد صاحب نے لکھا کہ اس رات کے اندھیرے میں انہوں نے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا، جبکہ حقیقت میں اسی رات کے پچھلے پہر انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ صلح کی قربانی بن سکے۔
اس نے میرے دماغ کی تمام رگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ والد صاحب نے صاف الفاظ میں اقرار کیا تھا کہ اس میز پر بکھری ہوئی تصویروں میں موجود وہ اداس اور بے بس عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری وہی سگی اور بڑی بہن ہے، جسے ہم سب مردہ سمجھ کر اس کی جھوٹی قبر پر ہر سال فاتحہ پڑھنے جاتے تھے۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک تیز دھار خنجر گھونپ دیا ہو۔ میری سانسیں انتہائی بے ترتیب ہو گئیں اور میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا جس نے میرے تمام حواس کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ والد صاحب نے ڈائری کے آخری صفحات میں اپنی اس انتہائی اذیتناک اور بوجھل زندگی کا احوال لکھا تھا جو انہوں نے اس گناہ کے بعد گزاری تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ہر رات جب سو جاتے تھے تو وہ چھپ کر اس تہہ خانے میں آتے تھے اور اپنی اس بیٹی کی تصویروں کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں روتے تھے اور اپنے کیے کی معافی مانگتے تھے۔ وہ دشمن خاندان کے ایک ہمدرد ملازم کے ذریعے اس کی تصویریں منگواتے تھے تاکہ دیکھ سکیں۔ ان کے اس ظالمانہ فیصلے نے ان کی بیٹی کو کس حال تک پہنچا دیا ہے۔ ڈائری کے آخری صفحات ان کی ایک وصیت اور التجا پر مشتمل تھا، جس میں انہوں نے مجھ سے اور میرے بھائیوں سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غیرت اور انسانیت باقی ہو تو ان کے مرنے کے بعد اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی اس زندہ بہن کو ان ظالموں کی قید سے واپس لے کر آئیں اور اسے اس کا جائز اور پورا حق دیں تاکہ ان کی بھٹکی ہوئی روح کو شاید کچھ سکون مل سکے۔ یہ ڈائری پڑھنے کے بعد میرے اندر کا سارا خوف، ساری حیرت اور سارا تجسس ایک انتہائی شدید اور بھڑکتے ہوئے غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ باپ جسے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور معزز انسان مانتا تھا، آج میری نظروں میں دنیا کا سب سے حقیر، بزدل اور ظالم شخص بن چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے میرے کندھے کے اوپر سے وہ ساری تحریر پڑھ لی تھی اور ان کے چہرے بھی صدمے اور غصے کی زیادتی کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ ہم جو اس تہہ خانے میں خاندانی جائیداد اور دولت تلاش کرنے آئے تھے، ہمیں وہاں اپنی ایک زندہ بہن کی گمشدہ اور اذیت ناک زندگی کا ثبوت مل گیا تھا۔ میرے اندر اس وقت ایک ایسی طاقت اور ہمت پیدا ہو گئی تھی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اس ڈائری کو اپنے دائیں ہاتھ میں انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور بغیر ایک بھی لفظ بولے انتہائی تیزی کے ساتھ ان پرانی اور خستہ حال سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے اوپر کی طرف بھاگے۔ میں نے تہہ خانے کا وہ پرانا دروازہ پوری طاقت سے کھولا اور سیدھا اس وسیع صحن کی طرف چل پڑا جہاں گاؤں کی وہ پنچایت اور تمام رشتہ دار ابھی تک اسی خاموشی اور انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب ہم حویلی کا نقشہ اور جائیداد کے کاغذات لے کر آئیں گے اور کب ان کے مال و دولت کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا۔ میرا سینہ غصے سے پھول رہا تھا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں سیدھا جا کر پنچایت کے سب سے بڑے اور معزز کہلانے والے بزرگ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس نے کچھ دیر پہلے انتہائی رعب اور دبدبے کے ساتھ ہمیں وہ تالا توڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ میری اس اچانک اور غضبناک حالت کو دیکھ کر شدید حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ میرا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور میرے کپڑے
تہ خانے کی مٹی اور جالوں سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ، خوف یا لحاظ کے وہ پرانی اور چمڑے کی جلد والی ڈائری پوری طاقت سے اس چارپائی پر دے ماری جہاں وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری اس حرکت پر پورے صحن میں ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی اور سب لوگ مجھے حیرت اور سکتے کے عالم میں گھورنے لگے۔ میں نے اپنی آواز کو جتنا بلند اور گرجدار کر سکتا تھا کیا اور پورے صحن میں گونجتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا کہ تم سب لوگ جو آج یہاں انتہائی پارسائی اور انصاف کا لبادہ اوڑھ کر ہماری اس حویلی اور جائیداد کے حقداروں کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہو، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس جائیداد کی بنیادوں میں کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا گناہ دفن ہے؟ میں نے پنچایت کے ان بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم میں سے وہ تمام لوگ جو 18 سال پہلے اس رات حجرے میں ہونے والی اس ظالمانہ صلح میں شریک تھے، وہ سب کے سب قاتل ہیں اور منافق ہیں۔ تم لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا کر کے اس خونی دشمنی کو ختم کرنے کا جو ناٹک رچایا تھا، آج اس کا سارا کچا چھٹا اس ڈائری کی صورت میں باہر آ چکا ہے۔ میرے الفاظ سن کر صحن میں موجود کئی پرانے اور عمر رسیدہ لوگوں کے چہرے یکدم پیلے پڑ گئے۔ وہ اپنی نظریں چرانے لگے، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اس گھناؤنے راز سے پوری طرح واقف تھے اور انہوں نے میرے بزدل باپ کے ساتھ مل کر اس گناہ میں برابر کا حصہ ڈالا تھا۔ میں نے انتہائی کرخت اور حتمی لہجے میں ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آج اس حویلی کا کوئی نقشہ نہیں بنے گا، آج کسی زمین کا کوئی بٹوارا نہیں ہوگا اور کسی جائیداد کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ میں اپنی اس زندہ بہن کو ان ظالموں کی قید اور جہنم سے نکال کر عزت کے ساتھ واپس اس حویلی میں نہیں لے آتا۔ میں نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر میرے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی وہی عزم اور غصہ تھا جو میرے اندر بھڑک رہا تھا۔ میں نے ان سب لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی جھوٹی عزت اور خاندانی انا کے نام پر جو کھیل کھیلتے رہے ہو، آج وہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میرا باپ تو اپنی جان بچانے اور اپنی نام نہاد عزت قائم رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر گیا، لیکن میں اس کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کی اس روایت کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اب اس خاموشی اور منافقت کا حصہ مزید نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے صحن میں موجود اپنے تمام رشتہ داروں اور پنچایت کے لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو واپس لانے اور اس پرانے اور بسیدہ نظام کے خلاف ایک کھلی جنگ لڑنے کا حتمی اور اٹل فیصلہ کیے۔ اس دن کے بعد اس حویلی کی دیواروں نے کبھی سکون نہیں دیکھا، لیکن میرے دل کو ایک عجیب سا اطمینان مل گیا تھا کہ میں نے خاندانی جھوٹ اور ظلم کی اس زنجیر کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا ہے اور سچائی کو اس تاریک تہ خانے سے نکال کر سب کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔